بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، ہماری صحت خراب ہوتی ہے، مشکلات آنے لگتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ملتا۔ اب ایسے ہی یہ صاحب ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ایک زندگی میں نے بہت اچھی گزاری، رزق تھا، دولت تھی، گھر میں صحت تھی، فراوانی تھی ہر چیز کی، اور اسی کنڈیشن میں جب میرے پاس نعمتوں کی بہت فراوانی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ میں ایک گناہ میں انوالو ہو گیا۔ بتاتے ہیں کہ میں نے سود پر پیسے لے کر قرض دینا شروع کر دیا۔ میں لوگوں کو قرضہ دیتا، سود پر دیتا، اور جب ان سے رقم مجھے ملتی تو میں نے جو قرضہ سود پر لیا تھا وہ ادا کرتا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک وقت گزر گیا۔ شروع میں تو بڑی آسانی لگی، بڑی آسائشیں محسوس ہوئیں۔ میں لوگوں سے لے کر دوسروں کو آگے دے رہا تھا، انٹرسٹ لے رہا تھا، اور نعوذ باللہ شروع میں میرے پاس بہت مال دولت آئی اور میں بہت بے پرواہ ہو گیا اور اس کام میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ میرے اس گناہ کی وجہ سے میری زندگی میں تباہی آنا شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر بہت قرض ہو گیا۔ قرض داروں نے مجھے بہت تنگ کرنا شروع کیا۔ اب جس کی وجہ سے میرے پاس 2 پلاٹ تھے، اب مجھے قرضہ ادا کرنا تھا، میں نے وہ پلاٹ بیچ دیے۔ قرضہ ادا کیا لیکن پھر بھی میرا قرضہ ادا نہیں ہوا، اور کہتے ہیں کہ سود کے بوال نے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، اور یوں سمجھیں کہ زمین پر بھی ایسا پھینکا کہ بس میں اپنی تباہی کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ کہتے ہیں کہ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ ہمارا ذاتی مکان تھا، ہم نے وہ بھی بیچ ڈالا، لیکن پھر بھی ہمارا قرضہ ادا نہ ہوا، کیونکہ ہم پر تو سود کی لعنت تھی، ہمارے اوپر تو سود کا معاملہ چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس پریشانی کے عالم میں کس کس کے پاس نہیں گیا، لوگوں کو اپنا مسئلہ بتاتا، کوئی مجھے کچھ پڑھنے کو دیتا، کوئی مجھے کچھ پڑھنے کو دیتا، لیکن میرے حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے، اور میں دن بدن مسئلوں میں گرفتار ہو رہا تھا۔ گھر میں بیماریاں آ گئی تھیں، گھر میں فاقے شروع ہو گئے تھے، گھر والے مجھ سے ناراض رہنے لگے، ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا، برکت نام کو نہیں تھی، خوشحالی نام کو نہیں تھی۔ میں خود ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے ایک بہت پرانے واقف کار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہیں اپنے حالات بتانے لگا کہ زندگی میں تمام نعمتیں تھیں، خوشحالی تھی، رفتہ رفتہ کر کے میری اس ایک غلطی، ایک گناہ کے سبب میرے سارے معاملات بگڑ گئے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سود لینا تو اللہ سے کھلی جنگ کرنا ہے، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ اس کی سچی توبہ کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، رو رو کر مانگیں، اور استغفار کثرت سے کریں، استغفار کو لازم پکڑیں، استغفر اللہ پڑھتے جائیں اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے جائیں اور اللہ سے توبہ کرتے جائیں، اور اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ آپ یہ عمل نہیں کریں گے، چاہے کچھ ہو جائے، آپ کبھی نہ سود لیں گے نہ دیں گے۔ کہنے لگے یہ کام کریں آپ، اور ساتھ میں عشاء کی نماز کے بعد یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو 11,000 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ یا 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، توجہ دھیان سے کریں، اور پھر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے رزق کے کھلنے کا دعا کریں، اور اللہ سے کہیں کہ وہ آپ کو برکت دے، آپ کے گھر کے مسئلے حل ہوں۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس سے آیا تو مجھے ایک دلی سکون تھا، میں نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا، اور بہت رو رو کر نادم ہو کر اللہ سے توبہ کی، اور اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ یہ غلط کام، یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں یا فتاحو یا رزاقو کا انتظام کرتا رہا، اہتمام کرتا رہا، اسے پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر اللہ کا ایسا نظام چلا، ایسی غیبی مدد اتری کہ میرا کاروبار پھر سے چلنا شروع ہوا۔ کچھ دوست احباب نے میری مدد کی، میں نے کاروبار پھر سے چلایا، الحمدللہ اس بار بہت برکت ہوئی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اپنا قرضہ اتارنا شروع کیا۔ جب میرے ہاتھ میں پیسے آنا شروع ہوئے، میرے گھر میں پیسہ آنا شروع ہوا، میرے گھر والوں کے رویے بدلنا شروع ہو گئے، الحمدللہ جب سے سود سے سچی توبہ کی ہے، نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں، الحمدللہ اس کی برکت سے میرے گھر سے ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ گھر میں جو ایک وقت ایسا تھا کہ ویرانہ لگتا تھا، اب رونق محسوس ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرے گھر میں خوشحالی ہے، برکت ہے، گھر والے خوش ہیں، صحت مند ہیں، خود میرا کاروبار چل رہا ہے، ہر وقت میری زبان پہ استغفار رہتا ہے، یا فتاحو یا رزاقو اہتمام سے پڑھتا ہوں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مہینے میں میرے بہت زیادہ مسئلے حل کر دیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں کہ بس دنیا میں کچھ بھی ہو، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، نہ کبھی سود لیں نہ کبھی سود دیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ بھی ڈوب جاتا ہے، سود کے ساتھ اصل بھی ڈوب جاتا ہے، اور آپ سڑک پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لیں میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا، سب کچھ بک گیا، گھر بھی بک گیا، پلاٹ بھی بک گئے، صحت بھی ختم ہو گئی، رشتوں میں بھی تنگی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بچا پاس۔ سچی توبہ کریں، کسی نے یہ گناہ کر لیا ہے اور اس گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ بچیں۔
چاہے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن سود کی طرف کبھی مت جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے غیبی خزانوں میں سے رزق حلال عطا فرمائے، پاک طیب طاہر حلال رزق عطا فرمائے، وسعت والا، برکت والا، عافیت، خیر، سلامتی والا۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔